بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بہت پیاری ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک دیکھے ہوئے، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ خود کسی چیز میں مبتلا ہو، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو کسی بیماری میں یا مصیبت میں یا غم میں مبتلا دیکھنا ہے تو اس سے کیا پڑھنا ہے، اور کسی کو دیکھ کر آپ نے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو تھوڑی ڈفرینٹ ویڈیو ہے، اور ہم نے یہ نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی ایسی حدیث ہے، اللہ معاف کرے کوئی ایسی میں بتا رہی ہوں، یہ حدیث سے ثابت شدہ دعا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر بندہ دنیا میں غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے نجات چاہتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی، غم، مصیبت میں ہوتا ہے۔ کچھ بیماری، غم و مصیبت ایسی ہوتی ہے جس سے انسان پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بچا۔ تو ہمیں کیا کچھ پتہ نہیں کیا کیا وظیفے، کیا کیا دعائیں، کیا کیا چیزیں پڑھتا ہے۔ میں جیسے پہلے بھی کہتی ہوں کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو حدیث قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ جس چیز کی خود سے بیان کر دینا کہ یہ چیز 100 دفعہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے دین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح، لیکن ہمارا دین کیا ہے، سب لوگوں کی ہر چیز کا اس کا ساتھ ہے۔ یہ دین جو ہے عالمگیر دین ہے، یہ فطری دین ہے۔ اس کو انسان کی مصیبت کا، پریشانیوں کا، دکھ کا، ہر چیز کا اندازہ تھا ہے، اور اس نے اور یہ دین وہ بنایا ہے اس لیے کیا ہے۔ اس لیے میں یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیے گا کہ جب کوئی اب کسی بندے کو بیماری میں، مصیبت میں یا غم میں دیکھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کسی بھی بندے کو بیماری کی حالت میں دیکھے، اور یا کسی مصیبت میں دیکھے یا کسی غم میں دیکھے، تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا، جس میں تجھے مبتلا کیا اور اپنی مخلوق میں بہت سو پر مجھ پر فضیلت کی، تو اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں، اب میں تو یہ ہمیشہ یقین کرتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس بات میں اتنی کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ جب کہہ دیا کہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کچھ نہیں ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ میں خود اپنا یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ چیز کو بہت دفعہ آزمایا۔ جب بھی کوئی کسی کو بندے کو بیمار دیکھوں، ہاں، اس میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ نے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، آپ نے آہستہ سے، خاموشی سے پڑھنا ہے، اپنے دل میں پڑھنا ہے، تاکہ جو بندہ جس میں پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک طریقہ ہے نا، بڑا سا اداب ہے ہم کی زندگی کی کہ انسان کسی کا دل آزاری نہ کرے، ہائے ہائے تمہیں تو یہ مسئلہ، اس کو حوصلہ دے کہ کوئی بات نہیں، یہ پریشانی یا مصیبت ہے، یہ ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزمائش لیتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، اس کے بدلے میں اس کے گناہ کاٹتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ لیکن آپ اس بیماری یا غم یا مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دل میں دعا پڑھنی ہے۔ مطلب اس دعا سے آپ کو اس بیماری اور مصیبت سے، اس غم سے بچ جائیں گے۔ اب آپ کے میں اس کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں کہ برصغیر میں واقع بات ہے کہ روایت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق مدثر بھی، یہ بعض روایت میں آتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں، اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، تو بندے میں کہتے ہیں کہ وبا پھیل گئی تھا ان کی، تو پورے سب لوگوں کو ہو گئی، سب لوگوں کو ایسے ہو گئی، تو ان میں کہتے ہیں وہ بزرگ تھے تو ان کو جب وہ بیمار ہو گئے تو سب لوگوں نے کہا آپ کو بھی طاعون کی وبا آ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں ہو سکتی۔ سب لوگوں نے کہا آپ کو ساری نشانیاں اس میں نظر آ رہی ہیں، یہ بیماری کی نشانیاں ہیں، آپ کو بھی یہ وبا پھیل گئی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب ان کو ڈاکٹر چیک کروایا گیا، حکیم آیا، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں، واقعی ان کو ویسے بخار وغیرہ، لیکن ان کو یہ والی بیماری نہیں لگی۔ سب لوگوں نے کہا آپ کو کیسے یقین اتنا تھا کہ آپ پہ؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جس نے یہ کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی، اور میں نے یہ بیمار شخص کو دیکھ کر، جس کو طاعون کی بیماری تھی، اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کتنا یقین ہے۔ میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ کہتے نہیں ہوتے پیر کامل یا یقین کامل، تو کہتے ہیں یقین کامل ہوتا ہے۔ جتنا آپ یقین سے وہ کام کریں گے نا، آپ کا وہ کام ہوگا۔ اس لیے اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے۔ میں کیا کہتے ہیں 110% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کی بات میں، آپ کی وہ جو چیز ہے نا، آپ کو وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس میں کیا ہمیں شک شبہ کی گنجائش ہے؟ اتنا پیاری یہ حدیث ہے، اس لیے جب بھی وہ کبھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس حدیث پر لازمی عمل کیجیے گا، اس کو پڑھا کرے گا، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔